میری بہن کا نکاح دراب شاہ سے اسی صورت ہو سکتا ہے جب وہ اپنی اکلوتی 16 سالہ بہن کا نکاح مجھ سے کرے گا۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے حاشر شاہ نواز نے بڑے متکبرانہ انداز سے یہ بات کہی تھی۔ دراب شاہ فوراً سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، یہ کیا بکواس ہے؟ کل ہم بارات لے کر آنے والے ہیں، آج تم یہ بات کر رہے ہو؟ اگر تمہارا ایسا کوئی ارادہ تھا تو پہلے بات کرتے، اب ہم پوری برادری میں بتا چکے ہیں۔ حاشر کہنے لگا کہ تمہیں فرق نہیں پڑے گا کیونکہ لڑکے والوں کو فرق نہیں پڑتا۔ بات میری بہن کی ہے اور میں اپنی بہن کا رشتہ تمہیں اسی صورت میں دوں گا جب تم اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کرو گے۔ حاشر کے اندر تو کوئی آگ لگی ہوئی تھی، چہرہ ابھی تک تم تماتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کل مہندی کے فنکشن پر جس طرح سے زینیا شاہ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، وہ تبھی سوچ چکا تھا کہ اس لڑکی کو نہیں چھوڑے گا۔ تو آپ کہنے لگا، تم پاگل ہو گئے ہو، میری بہن بہت چھوٹی ہے، تم سے آدھی عمر کی ہے۔ وہ کہنے لگا، تو کیا ہوا؟ اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ شادی کے لائق نہ ہو۔ دراب شاہ، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کل تمہاری بارات کا استقبال ہم بہت اچھے طریقے سے کریں تو اس سے پہلے تمہیں اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کرنا ہوگا، ورنہ میں ابھی اسی وقت اپنی بہن کا رشتہ تم سے ختم کرتا ہوں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ اپنی بہن کی شادی میں کل ہی کروں گا اور ویسے ہی دھوم دھام سے کروں گا جیسے کہ تم سے ہونے والی تھی۔ دراب شاہ کے تو یہ سن کر ہوش اڑ گئے۔ وہ مناہل کو بے تحاشا چاہتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا اور اب تو وہ اس کے ہونے والی تھی، لیکن پتہ نہیں حاشر نے اتنی بڑی بات کیوں رکھ دی تھی۔ ایک طرف اس کی لاڈلی بہن کی بات تھی اور دوسری طرف اس کی محبت۔ بہت برے طریقے سے حاشر نے اسے پھنسا کے رکھ دیا تھا۔ اس کے والد کہنے لگے، میں اپنی چھوٹی سی بیٹی کا نکاح ہرگز بھی حاشر سے نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ لوگ اٹھ کر جا سکتے ہیں، میں اپنی بہن کا کل ہی بہت دھوم دھام سے نکاح کروں گا۔ دراب شاہ کہنے لگا، بابا جان، آپ جانتے ہیں اگر ایسا ہوا تو ہم خاندان میں کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ پوری برادری میں سب کو پتا ہے کہ کل میری شادی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ تمہاری شادی اور خاندان کی اونچی ناک کی خاطر میں اپنی معصوم سی بیٹی کبھی بھی اس کے حوالے نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا، بابا سائیں، ہمیں اس کی بات ماننی پڑے گی، ہم زینیا کا نکاح کریں گے لیکن رخصتی نہیں کریں گے، بات کی بات میں دیکھی جائے گی۔ دراب شاہ نے یہ بات اپنے باپ کے کان کے بالکل قریب کی تھی۔ وہ کہنے لگے، حاشر، ہمیں تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، پہلے میرا نکاح ہوگا اور اس کے بعد میں مناہل کا نکاح دراب شاہ سے کر دوں گا۔ دونوں باپ بیٹا اپنی برادری کے ساتھ اٹھ کر واپس اپنی حویلی کی جانب جا چکے تھے، لیکن دونوں ہی چپ تھے۔ کل تک تو ایسی کوئی بھی بات حاشر نے نہیں کہی تھی۔ حاشر کا باپ سردار فیروز خان جب سے دنیا سے رخصت ہوا تھا، حاشر خود کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگا تھا۔ حالانکہ سردار فیروز نہایت ہی اچھے اخلاق کے مالک تھے، لیکن اتنے ہی گھمنڈی حاشر تھا۔ مناہل کا رشتہ بھی سردار فیروز نے ہی اپنے دوست کے بیٹے دراب شاہ سے طے کیا تھا۔ 3 سال مناہل اور دراب شاہ کی منگنی رہی تھی۔ کل مہندی کے فنکشن تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن مہندی کے فنکشن کے بعد رات کو جیسے ہی حاشر حویلی میں آیا، اس نے دراب شاہ کو فون کیا کہ پرسوں شادی ہے، اسی لیے کل کچھ معاملات طے کرنے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ تم لوگ آنا، جو بات ہوگی بڑی محفل میں ہوگی۔ دراب شاہ اور سکندر شاہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر حاشر نے بات کیا کرنی ہے۔ یہ بات ہوگی وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ابھی تو حویلی میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ سکندر شاہ اور دراب شاہ کون سا فیصلہ اپنی لاڈلی کے لیے کر کے آئے ہیں۔ وہ تو ہاتھوں میں مہندی لگائی کسی تتلی کی طرح کبھی کسی کو دکھا رہی تھی اور کبھی کسی کو کہ میں تو کل اپنے بھیا کی شادی پر نیلے رنگ کی میکسی پہنوں گی اور میچنگ چوڑیاں، میچنگ جولری اور میچنگ جوتی۔ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق لیے گئے تھے۔ حویلی میں جب دراب شاہ اور سکندر شاہ آئے تو بے حد متفکر اور پریشان سے تھے، لیکن زینیا بھاگتی ہوئی آئی اور اپنی بابا کے گلے سے لگ گئی۔ کہنے لگی، بابا دیکھ لیجئے گا، کل میں دلہن سے بھی زیادہ پیاری لگوں گی، کوئی پہچان ہی نہیں پائے گا کہ دلہن کون ہے اور دلہا کی بہن کون ہے۔ یہ سن کر سکندر نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے، جا پانی لے کر آ۔
प्यास लग रही है। फिर दुराब शाह से कहने लगे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपनी मासूम सी बच्ची का निकाह उस शख्स से कर दूं। वो कहने लगा, बाबा साईं, एक बार मनाहिल को इस घर में आने दें। इसके बाद मैं मनाहिल को मजबूर कर दूंगा कि वो अपने भाई से इस बात को मनवाए कि हाशिर मेरी बहन को तलाक देगा। सिकंदर शाह ये सुनकर कहने लगा, मेरी मासूम सी बेटी पर तुम तलाक का धब्बा लगाना चाहते हो? वो कहने लगा, मैं किसी कीमत में भी हाशिर को जीनिया नहीं सौंप सकता। जीनिया में मेरी जान बसती है और मनाहिल अब मेरी गैरत भी है और मोहब्बत के साथ जिद भी बन चुकी है। वो चाहता है कि सारी बिरादरी के सामने हमारी नाक कट जाए, हम जलील हो जाएं, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सिकंदर शाह बहुत परेशान था। दिल में अजीब व गरीब से वसवसे उठ रहे थे कि पता नहीं जो हो रहा है वो ठीक है कि नहीं। रात को जब ये बात उन्होंने अपनी बीवी को बताई तो वो परेशान हो गई और कहने लगी, सिकंदर, आपने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? मैं अपनी बच्ची को कभी भी हाशिर के निकाह में नहीं दे सकती। सारे खानदान बिरादरी वाले जानते हैं कि वो किस कदर जिद्दी और अनापरस्त किस्म का शख्स है। अपने सामने किसी की कोई हैसियत और औकात नहीं देता। अपनी बेटी को कभी भी उसके हवाले नहीं कर सकती। फिर आपको पता है सीनिया कितनी मासूम है, इतनी कम उम्र है अभी, तो उसे बस अपने लाला की शादी की खुशी है, उसे होश तक नहीं है। मैं अपनी बच्ची का कैसे निकाह कर सकती हूँ? सिकंदर, आपने जज्बात में आकर ये फैसला किया। आपको दुराब की बात नहीं सुननी चाहिए थी। वो कहने लगे, इज्जत का मामला था, उसने हमारी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की है। वो चाहता है कि हम सारी बिरादरी में अपनी नाक कटवा दें, और तुम जानती हो कि ऐसा मुमकिन नहीं है। कुछ नहीं करेगा वो हमारी जीनिया के साथ, क्योंकि हम सिर्फ निकाह करेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन फरजाना बेगम बेहद परेशान थी। अगले रोज़ शादी थी और शादी की तैयारी भी उसने बड़ी बेदिली से की थी। जीनिया बेहद खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल गुड़िया जैसी। जैसे ही बारात के लिए जाने की तैयारी हुई, फरजाना का दिल मुट्ठी में बंद हुआ था। उसे शुरू ही से हाशिर पसंद नहीं था। अगर मनाहिल को अपने घर की बहू बनाने वाली थी तो बस इसलिए कि मनाहिल दुराब की पसंद है, और फिरोज सरदार ने खुद ये रिश्ता तय किया था। जैसे ही बारात लेकर वो लोग हाशिर की हवेली पहुंचे तो उनका इस्तकबाल बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। जैसे ही दुराब निकाह के लिए बैठा तो हाशिर कहने लगा, पहले मेरा निकाह होगा, शर्त के मुताबिक। सिकंदर शाह ने इस बात में सर हिलाया और कहने लगे, जीनिया को ले आओ। जीनिया बड़े आराम से आकर अपने बाप के पास बैठी थी। सिकंदर शाह ने कहा, बेटा, जब भी मौलवी साहब कहें कि कबूल है तो कह देना जी कबूल है। कहने लगी, मैं समझी नहीं बाबा। वो कहने लगे, बाबा की जान, जो बाबा आपसे कह रहे हैं आप वही करना। लेकिन जब उसका निकाह शुरू हुआ तो उसकी रंगत बदलने लगी। 10वीं जमात में पढ़ती थी, निकाह से नावाकिफ हरगिज़ नहीं थी। जब उसने हाशिर का नाम सुना तो उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे और हाशिर के चेहरे पर मुतकब्बिराना मुस्कुराहट गुरूर और घमंड से भरा था। उसने खौफ के मारे अपने बाप का हाथ पकड़ा था। कहने लगी, बाबा, मुझे इस शख्स से निकाह नहीं करना, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। वो कहने लगे, बेटा, तुमसे कहा है ना कि कहो कबूल है। अपने बाप की आंखों में बेबसी देखकर उसने अपने बाप के आंसू साफ किए और कपकपाते लबों से इजाबो कबूल किया था। यूं समझ लें कि अपने आप को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाला था। निकाह के बाद दुराब का मनाहिल से निकाह हुआ, लेकिन जब रुखसती होने लगी तो हाशिर ने आगे बढ़कर जीनिया का बाजू पकड़ा और अपनी जानिब खींचा था। वो किसी कटी पतंग की तरह उसके पहलू से जा लगी। ये देखकर सिकंदर शाह और दुराब को दोनों को गुस्सा आया था। कहने लगे, ये क्या बदतमीजी है? कहने लगा, मेरी दुल्हन को कहाँ लेकर जा रहे हो? मैंने अपनी बहन का निकाह शर्त के मुताबिक तुमसे कर दिया। सिकंदर शाह कहने लगे, मैंने अभी सिर्फ अपनी बेटी का निकाह किया है। जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती मैं इसकी रुखसती नहीं करूँगा। बड़े गज़बनाक लहजे से सिकंदर शाह ने यह बात कही तो वो कहने लगा, जब निकाह हो सकता है तो रुखसती भी हो सकती है। आप मनाहिल को यहाँ से लेकर जा सकते हैं, लेकिन ये यहाँ से नहीं जाएगी। जीनिया उसकी मजबूत गिरफ्त से अपनी कलाई छुड़वा रही थी। कहने लगी, बाबा, मुझे इस शख्स के साथ नहीं रहना, प्लीज़ मुझे अपने साथ लेकर जाएं, मुझे नहीं रहना इसके साथ। लेकिन हाशिर उसके सारे हुकूक अपने नाम कर चुका था। चाहकर भी सिकंदर और दुराब कुछ नहीं कर सके। रोती हुई जीनिया को हाशिर के घर में छोड़कर चले गए। फरजाना बेगम रोई जा रही थी।
کہنے لگی میں نے اب سے پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ یہ انسان نہیں ہے، جلاد ہے۔ پتہ نہیں میری معصوم سی بچی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ زینیہ بار بار اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی جب بڑے ہی غضبناک لہجے میں حاشر نے اسے کہا کہ اپنا رونا دھونا بند کرو ورنہ تمہارا بہت برا حشر کروں گا۔ تھپڑ مارا تھا نا تم نے میرے منہ پر، آج تمہیں اس تھپڑ کی گونج جس طرح سے سنائی دے گی نا، تم زندگی بھر بھول نہیں پاؤ گی۔ وہ بار بار کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے اپنے بابا کے ساتھ جانا ہے، میں کہتی ہوں میرا ہاتھ چھوڑو۔ لیکن وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی حویلی کے اندر لے گیا اور لے جا کر اپنے کمرے کے بیڈ پر زور سے پٹخا تھا۔ کہنے لگا آج کی رات تمہاری چیخیں پوری حویلی میں سنائی دیں گی۔ یہ کہنے کے بعد اس نے زینیہ کے نازک وجود کے ساتھ پہلی بار حاشر نے زینیہ کو دوراب شاہ کی مہندی پر دیکھا تھا۔ 3 سال پہلے جب مناہل کی منگنی اس کے والد نے دوراب شاہ کے ساتھ کی تھی، تب زینیہ بہت چھوٹی سی تھی، بچوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی اور حاشر نے کبھی توجہ نہیں دی۔ لیکن جب اس نے مہندی پر زینیہ کو پیلے رنگ کا لہنگا پہنے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کا قد اپنی عمر کے سب لڑکیوں سے زیادہ لمبا تھا اور لمبے گھنے کمر تک جھولتے ہوئے بال۔ اس پر اس کا سنہری خوبصورت حسین روپ دیکھ کر حاشر تو اپنی پلکیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ یہ دوراب کی بہن ہے تو اس کے چہرے پر ایک خباثت بھری مسکراہٹ آئی۔ پھر تو زینیہ حاشر کی نظروں کے سامنے ہی رہی تھی۔ وہ جہاں جاتی حاشر بہانے بہانے سے وہیں پہنچ جاتا۔ زینیہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنس رہی تھی، باتیں کر رہی تھی جب حاشر نے اسے کہا کہ تم دوراب کی بہن ہو نا؟ وہ کہنے لگی جی میں دوراب کی بہن ہوں۔ کہنے لگا بہت خوبصورت ہو۔ وہ کہنے لگی بہت شکریہ آپ کا، لیکن آپ کون ہیں؟ کہنے لگا میں تمہاری بھابھی کا بھائی ہوں۔ کہنے لگی اچھا بیٹھیے نا، کھانا کھائیے، کچھ چاہیے تو بتائیے۔ کہنے لگا مجھے ایک ٹھنڈی یخ بوتل لا دو۔ کہنے لگی کیوں نہیں؟ وہ ایک ٹھنڈی یخ بوتل حاشر کو لا کر دینے لگی۔ جان بوجھ کر حاشر نے اس بوتل کو پکڑتے ہوئے اپنے کپڑوں پر گرا لیا اور یوں گرائی جیسے لگے کہ سب کچھ اتفاقاً ہوا۔ کہنے لگا اوہو میرے تو کپڑے سب خراب ہو گئے۔ کہنے لگی کوئی نہیں، آپ میرے ساتھ حویلی کے اندر چلیں، میں آپ کو واش روم تک لے جاتی ہوں، آپ صاف کر لیجیے گا۔ حاشر ایسا ہی کوئی موقع تلاش کر رہا تھا جہاں زینیہ سے اس کی تنہائی میں ملاقات ہو جائے۔ وہ زینیہ کی ہمراہی میں حویلی کے اندر آ گیا۔ اس وقت حویلی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ تمام ملازمین حویلی کے باہر آئے ہوئے مہمانوں کو دیکھ رہے تھے۔ زینیہ اسے ایک کمرے میں لے گئی۔ کہنے لگی یہاں واش روم میں آپ جا کر اپنے کپڑے صاف کر سکتے ہیں۔ وہ دروازے پر ہی کھڑی تھی جب حاشر کہنے لگا کہ کہاں ہے واش روم، ذرا مجھے بتائیے گا۔ کہنے لگی اندر ہی ہے، آپ دیکھ لیں۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی جب حاشر نے اس کی چوڑیوں سے بھری کلائی پکڑی اور اسے کمرے کے اندر کھینچ لیا اور دروازہ یک دم بند کہنے لگا ایسی بھی کیا بے مروتی کہ تم اندر تک بھی مجھے چھوڑنے نہیں آ رہی، تمہیں کھا تھوڑی جاؤں گا۔ زینیہ کو حاشر کی اس قسم کی بدتمیزی کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ اس کی چوڑیاں حاشر کی مضبوط گرفت کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی۔ کہنے لگی یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا ہاتھ چھوڑو۔ کہنے لگا ایسے کیسے چھوڑ دوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دوراب کی حویلی میں ایک کوہ نور کا ہیرا بھی چھپا ہے۔ تمہیں دیکھ کر تو میں اپنے ہوش کھو بیٹھا ہوں، ایسی خوبصورت اور معصوم لڑکی تو میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں۔ زینیہ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑو ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا اس شور شرابے میں ڈھول میں تمہاری چیخیں سنے گا کون؟ کم آن یار، اتنے بھی کیا نخرے دکھا رہی ہو؟ اگر تھوڑا سا اپنی بھابھی کے بھائی کا دل بہلا لو گی تو کیا فرق پڑے گا؟ یہ کہہ کر اس نے زینیہ کو کلائی سے کھینچا۔ وہ بے ساختہ اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ حاشر نے اگلا لمحہ برباد کیے بغیر اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھا اور فاصلہ دور کیا تھا۔ زینیہ تو اس کی گرفت میں کس مسا کر رہ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کے اسے زور سے دھکا دیا تو وہ ذرا پیچھے ہٹا۔ زینیہ کی کلائی بھی چھوٹ گئی، بہت سی چوڑیاں اس کی کلائی پر لگ گئی تھیں۔ زینیہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ کہنے لگی آپ کو ذرا بھی تمیز نہیں ہے، آئندہ اگر میرے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھے گا میں دوراب بھائی سے کہہ دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ حاشر کو لگا جیسے کسی نے اسے آگ کی بھٹی میں پھینکا ہو،
اتنی تذلیل تو اس کی آج تک کسی لڑکی نے نہیں کی تھی۔ وہ تو گاؤں کی جس لڑکی کو چاہتا تھا اپنے کمرے کی زینت بنا لیتا تھا۔ جب تک دل چاہتا تھا اس لڑکی سے اپنا دل بہلاتا تھا، جب دل بھر جاتا تو اسے کسی استعمال شدہ چیز کی طرف پھینک دیتا تھا۔ اسے کبھی پرواہ نہیں ہوئی، لیکن اس لڑکی کو اس طرح سے استعمال کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کے ہم پلہ تھے۔ دراب صاحب کی بہن تھی، جو تذلیل اس کی زینیا نے کی تھی وہ چپ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس کے بعد فوراً سے باہر نکل گیا، اپنی حویلی چلا گیا اور پوری رات یہی سوچتا رہا کہ کس طرح سے اپنے تھپڑ کا بدلہ لے۔ پہلے سوچا کہ شادی کے بعد اسے غنڈوں کے ذریعے اٹھوا لے گا اور تھپڑ کا بدلہ لے کر اسے کسی فالتو چیز کی طرح پھینک دے گا، لیکن پھر سوچا کہ نہیں، اس لڑکی کو تو وہ تمام عمر سزا دے گا، اس کی زندگی کو اذیتوں سے بھر دے گا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس سے نکاح کرنا جانتا تھا۔ دراب شاہ اپنی عزت کی خاطر اس وقت کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا، اسی لیے اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ زینیا سے نکاح کرے، اور اس کا نکاح ہو بھی گیا تھا۔ حاشر گھسیٹتے ہوئے زینیا کو اپنے کمرے میں لے کر آیا اور اسے بیڈ پر پٹخا۔ کہنے لگا، آج تمہیں بتاؤں گا کہ تھپڑ مارنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی، کہنے لگی، مجھے میرے بابا کے پاس جانے دو، میں آئندہ کچھ نہیں کہوں گی، تمہیں تھپڑ بھی نہیں ماروں گی۔ لیکن حاشر کے سر پر تو بدلے کی آگ سوار تھی۔ اس نے کہا، آج تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہاری چیخیں پوری حویلی میں گونجے گی اور کوئی بھی تمہاری مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ سوچ کر اور یہ سن کر ہی زینیا کی جان نکلی تھی۔ حاشر نے جیسے ہی اپنی شرٹ کے بٹن کھولے وہ رونے لگی، کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ کہنے لگا، آج نہیں کروں گا۔ اس نے شرٹ اتار کر ایک طرف پھینکی تھی۔ جیسے اس کے قریب آنے لگا، سائڈ ٹیبل پر شیشے کا گلدان پڑا تھا، اس پر زینیا کی نظر گئی۔ اس نے فوراً سے گلدان پکڑا اور کہنے لگی، میرے پاس آئے تو میں تمہارے سر پر مار دوں گی۔ وہ کہنے لگا، اتنی ہمت نہیں ہے تم میں۔ جیسے حاشر اس کے قریب آیا، زینیا نے اس کو سر پر گلدان مارا۔ اسے توقع نہیں تھی، وہ تو اس کی کلائی پکڑنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی زینیا اس کے سر پر وہ گلدان مار چکی تھی۔ حاشر کے سر پر وہ بہت زور سے لگا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا، لیکن جب اپنا ہاتھ دیکھا تو خون سے لت پت دیکھ کر اسے زینیا پر اور بھی غصہ آیا۔ کہنے لگا، اب نہیں چھوڑوں گا۔ جیسے ہی حاشر اس کی طرف بڑھا، اس نے حاشر کو گلدان سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ اپنا بچاؤ نہیں کر پا رہی تھی، اسی لیے بڑھ کر گر گیا۔ اس کے سر پر 2-3 بار گلدان مار چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے گلدان وہیں پھینکا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگ گئی۔ اس وقت تمام ملازمین اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ لاؤنج پورا خالی تھا۔ اس نے لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر نکلی، لیکن وہ بھاگ کر جاتی تو جاتی کہاں، وہ کدھر اسے باہر نکلنے نہیں دے رہا تھا۔ اسی لیے اس نے حویلی کی پچھلی جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ پچھلی جانب پہنچی، وہاں پر پارکنگ ایریا میں بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ اس نے گاڑی کی ڈگی کھولی اور خود کو ڈگی میں بند کر لیا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ یہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے، پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہونا تھا۔ اگر وہ حاشر کے ہاتھ لگ گئی تو یقیناً وہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھی تاکہ اس کی سسکیوں کی آواز سن کر وہ شیطان اس کی زندگی ہی برباد نہ کر دے۔ کچھ دیر بعد حاشر باہر آیا، چلا رہا تھا۔ چوکیدار سے کہنے لگا، کیا تم نے یہاں سے زینیا کو جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہنے لگا، نہیں صاحب، میں نے تو نہیں دیکھا۔ اصل میں چوکیدار نیند میں تھا جب زینیا باہر آئی تھی۔ پھر وہ پارکنگ ایریا چلی گئی اور گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر ڈگی بند کر لی۔ کسی نے بھی اس کو گاڑی کی ڈگی میں بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں حاشر چلاتا ہوا کہنے لگا، جلدی سے ڈرائیور کو بلاؤ اور گارڈز کو بولو کہ پورے گھر کی تلاشی لیں، مجھے زینیا ہر حال میں چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھا تھا، جس کی ڈگی میں زینیا تھی۔ اس کی گویا جان نکلی تھی کہ پتہ نہیں اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں دبانے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ڈرائیور بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ اس نے جمائی روکتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ ڈرائیور گاڑی گلیوں میں لے کر گیا۔ ساری گلیاں سنسان پڑی تھیں۔ حاشر غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ڈرائیور سے کہنے لگا، صاحب جی، آپ کو اسپتال لے جاؤں؟ آپ کے سر سے کافی خون بہہ رہا ہے۔
کہنے لگا بکواس بند کرو۔ اس کے بعد حاشر کہنے لگا جہاں بھی تمہیں کوئی لڑکی بھاگتی ہوئی نظر آئے گاڑی وہیں پر اس کے پیچھے دوڑا دینا۔ یہاں تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، آپ کے سامنے سڑک سنسان پڑی ہے، نہ ہی کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے اور نہ ہی چوڑیوں کی جھنکار۔ حاشر کہنے لگا میرا اس وقت مذاق کا موڈ نہیں ہے۔ کہنے لگا صاحب جی میں بھی مذاق نہیں کر رہا، جس لڑکی کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں مجھے لگتا ہے وہ حویلی میں ہی کہیں چھپ گئی ہوگی۔ اتنی کم عمر سی لڑکی ہے، اتنی بڑی جرت نہیں کر سکتی کہ حویلی کی دیوار پھلانگ کر بھاگ بھی جائے، وہ بھی اتنی جلدی۔ خود سوچیں۔ ڈرائیور کی بات سن کر حاشر سوچ میں پڑا تھا۔ کہنے لگا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسا کرو گاڑی واپس لو، اب حویلی جائیں گے۔ ڈرائیور کہنے لگا جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے گاڑی واپس حویلی کی طرف موڑ لی۔ کچھ ہی دیر کے بعد چوکیدار نے پھر سے دروازہ کھولا۔ گاڑی کو پارکنگ ایریا میں لگا کر حاشر گاڑی سے اتر کر حویلی کے اندر چلا گیا۔ ملازمین پر چلانے لگا، کہنے لگا حویلی کا کونا کونا چھانو، وہ لڑکی یہیں کہیں ہے، مجھے وہ ہر حال میں چاہیے۔ بہرحال چوکیدار نے دروازہ بند کیا اور انگڑائی لینے لگا۔ کہنے لگا کیا مصیبت ہے، پتہ نہیں بیٹھے بٹھائے کیا مصیبت پڑ گئی۔ اس وقت تک تو میں کوارٹر میں جا کر سو جاتا ہوں۔ ڈرائیور بھی جمائی لیتے ہوئے باہر آیا تھا۔ کہنے لگا چاچا کوارٹر میں جا کر سو جاؤ، اب حاشر صاحب باہر نہیں جائیں گے، بے فکر ہو جاؤ۔ کہنے لگا ہاں تو نے کہہ دیا اور میں بے فکر ہو گیا، ارے وہ آ گئے نا تو میری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ کہنے لگا کوئی نہیں آتا، جاؤ چاچا کوارٹر میں جا کر سو جاؤ، مجھے ویسے بھی نیند نہیں آ رہی، میں تمہارے حصے کی چوکیداری کر لیتا ہوں۔ چوکیدار اس کے پاس آ کہنے لگا تم سچ کہہ رہے ہو، کہیں مجھے دھوکہ تو نہیں دو گے؟ وہ کہنے لگا چاچا تیری قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا، نہیں سوتا، جا کر سو جا۔ چوکیدار کوارٹر میں جا کر سو گیا۔ ڈرائیور نے ایک نظر پورے پارکنگ ایریا میں دہرائی تھی۔ سب ملازمین اس وقت حویلی کے اندر پوری حویلی کی تلاشی لے رہے تھے۔ اس نے ڈگی کھولی اور کہنے لگا باہر آؤ، اس وقت یہاں کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر زینیا کی جان نکلی تھی۔ اس نے ڈرائیور کی طرف دیکھا، کہنے لگا باہر آؤ، اس سے پہلے کہ کوئی ملازم تمہیں دیکھ لے اور پھر وہ کمینہ جانور کا بچہ تمہاری زندگی برباد کر دے، باہر نکلو جلدی سے۔ یہ سن کر زینیا فوراً سے گاڑی سے باہر نکلی۔ اس ڈرائیور نے زینیا کا ہاتھ پکڑا اور فوراً سے اسے اپنے کوارٹر میں لے گیا۔ کوارٹر میں لے جا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہنے لگا یہاں کوئی نہیں آئے گا، تم یہاں بالکل محفوظ ہو۔ وہ کہنے لگی وہ تلاشی لے رہے ہیں پوری حویلی کی، تو کیا کوارٹر چھوڑ دے گا؟ کہنے لگا میں نے کہا نا، بلکہ تمہاری بات ٹھیک ہے، یہاں کی تلاشی بھی لی جا سکتی ہے، 2 منٹ رکو میں کچھ کرتا ہوں۔ اور ڈرائیور نے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ پھر اس نے ایک صندوق کھولی جو کہ آدھا خالی تھا اور آدھے میں اس کے کپڑے پڑے تھے۔ یہاں بیٹھو، میں دروازہ بند کر کے باہر جا رہا ہوں، اگر میں دروازے پر دستک دوں تو سمجھ جانا کہ میرے ساتھ وہ خبیث کا بچہ موجود ہے اور میرے کوارٹر کی تلاشی لینے آیا ہے۔ تم اس ٹرنک کے اندر لیٹ کر ٹرنک بند کر لینا، وہ تلاشی لے کر باہر جائے گا تو میں ٹرنک کھول دوں گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر میں بنا دستک دیے کوارٹر میں آ گیا تو سمجھ جانا کہ میں اکیلا ہوں، پھر تھوڑا سا ٹرنک میں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوہے کا ٹرنک تھا جس کے اوپر زینیا بیٹھ گئی۔ اس ڈرائیور کا نام ولی محمد تھا۔ اس نے اپنے کوارٹر کا دروازہ بند کیا اور باہر چلا گیا، جا کے چوکیدار کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں پوری حویلی میں تلاشی لی جا چکی تھی، لیکن زینیا کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ حاشر کا غصے سے برا حال تھا، وہ خود بھی ایک ایک کمرہ دیکھ چکا تھا۔ پھر باہر آیا اور کہنے لگا وہ حویلی میں کہیں نہیں ہے۔ ولی محمد نے اپنی جمائی روکی تھی۔ کہنے لگا اچھا تو پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ دوبارہ سڑکوں کی خاک چھان لیتے ہیں، شاید کہیں مل جائے، ہو سکتا ہے کھیتوں میں نہ چھپ گئی ہو۔ بڑی بے نیازی سے اس نے کہا تھا۔ حاشر کو اس پر بے تحاشا غصہ آیا۔ کہنے لگا کتے، تو نے تو کہا تھا کہ حویلی میں ہوگی، حویلی سے باہر نہیں نکل سکتی، اب تک تو پتہ نہیں وہ کہاں کہاں جا چکی ہوگی۔ کہنے لگا سیٹھ صاحب مجھے تو یہی لگا تھا کہ اتنی سی ہے، کہاں دیوار پھلانگ کر باہر نکلے گی، مجھے کیا پتا تھا کہ اتنی سی عمر میں اس کی رسائی کہاں کہاں تک ہے، میں تو اندازہ لگایا تھا، اب غلط ثابت ہو گیا تو میرا کیا قصور ہے۔ ایک ملازم کہنے لگا سردار جی ساری حویلی کی تلاشی لے لی ہے، بس ملازمین کے کوارٹر رہتے ہیں، کہیں تو وہ بھی دیکھ لیتا ہوں۔ حاشر کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، لو تلاشی۔ یہ سن کر ولی محمد کی جان پر بنائی تھی۔ کہنے لگا صاحب جی میرے سر میں بہت درد ہے، میں جا کر سو جاؤں؟ کہنے لگا جاؤ، مر جاؤ جا کر،
میں دوسرے ڈرائیور کے ساتھ باہر جاتا ہوں، تم مجھے کبھی بھی ڈھنگ کا مشورہ نہیں دے سکتے۔ حاشر نے دوسرے ڈرائیور کو بلایا اور گاڑی باہر نکل آئی تھی۔ تب تک ولی محمد اپنے کوارٹر کے پاس آیا۔ اس سے پہلے کہ ملازمین دروازہ کھولتے اس نے دروازے پر دستک دی۔ ملازم کرنے لگا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا سردیوں کا موسم ہے، دروازہ جام ہو گیا ہے، ایسے نہیں کھلتا، تم پیچھے ہٹو نا، دھکا مار کر گھومتا ہوں میں۔ ولی محمد نے دروازہ کھولنے میں پورے 5 منٹ لگائے تھے۔ جب دروازہ کھلا تب تک ٹرنک بند ہو چکا تھا۔ اس نے سکون کی گہری سانس لی۔ ملازم نے پورا کوارٹر چیک کیا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پوری حویلی کا کونا کونا دیکھ لیا تھا لیکن زینیہ کسی کو نہیں ملی۔ حاشر نے آدھی رات سڑکوں پر زینیہ کو ڈھونڈنے میں گزاری تھی۔ کھیتوں تک کو دیکھ لیا تھا لیکن لگتا تھا کہ اسے زمین نکل گئی ہے یا آسمان، وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ حاشر بے حد پریشان تھا اور اب تو اسے نیند بھی آ رہی تھی۔ وہ واپس آ گیا اور کہنے لگا میں اس لڑکی کو چھوڑوں گا نہیں۔ پھر اس نے اپنے گارڈ سے کہا کہ پورے گاؤں کی تلاشی لو، وہ اتنی عقل مند اور ذہین نہیں ہے کہ یہاں سے بھاگ سکے، وہ یقیناً گاؤں کے کسی گھر میں پناہ لے کر بیٹھی ہے۔ بہرحال حاشر اپنے کمرے میں جا کر سو چکا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی ولی محمد نے اپنی چارپائی پر سوئی ہوئی زینیہ کو جگایا۔ وہ فوراً سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، کہنے لگا اٹھو یہاں سے اور میرے ساتھ چلو، میں تمہیں گاڑی کی ڈگی میں بند کر دوں، کیونکہ ابھی مجھے شہر جانا ہے اور میں تمہیں وہاں پر ایک محفوظ مقام تک پہنچا دوں گا تاکہ تم اس کمینے سے بچ جاؤ، پھر تم جانو یا تمہاری قسمت۔ وہ کہنے لگی مجھے میرے پاپا کے گھر چھوڑ دو۔ کہنے لگا کوئی فائدہ نہیں، تم اس کے نکاح میں ہو، اگر تم اپنے باپ کے گھر گئیں تو وہ عدالت کے ذریعے، پولیس کے ذریعے تمہیں حاصل کر لے گا اور دوبارہ تمہیں بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ جلدی سے زینیہ پر کالی چادر اڑا کر باہر لے آیا۔ تب ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ اس نے گاڑی کی ڈگی کھولی اور اس کے لیٹنے کا مشورہ دیا۔ وہ لیٹ گئی اور پھر اس نے ڈگی بند کر کے گاڑی میں بیٹھا اور مین گیٹ کھول دیا تاکہ چوکیدار نہ دیکھ سکے۔ ایک دن پہلے ہی حاشر اسے کہہ چکا تھا کہ شہر جا کر اس کے چھوٹے موٹے کام نمٹا لینا، اسی لیے اسے فکر نہیں تھی۔ اس نے گاڑی باہر نکالی اور شہر کی طرف جیسے ہی گاڑی گاؤں کے احاطے سے باہر نکلی، ولی محمد نے گاڑی روکی اور پیچھے ڈگی سے زینیہ کو نکال کر اپنی گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھنے کا مشورہ دیا اور وہ پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ وہ تیز رفتاری میں گاڑی چلا کر شہر پہنچا تھا۔ 4 گھنٹے کا سفر اس نے 2.5 گھنٹے میں کیا تھا۔ پھر شہر میں جاتے ہی کہنے لگا اگر تمہاری یہاں کوئی سہیلی ہے، جاننے والی ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہیں اس کے گھر پر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی میرا کوئی نہیں ہے، میں شہر میں کسی کو نہیں جانتی، میں صرف اپنے بابا کو جانتی ہوں، اپنے بھیا کو جانتی ہوں۔ وہ کہنے لگا اچھا رونا بند کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ ولی محمد یہ سوچ رہا تھا کہ اب میں اس لڑکی کو کہاں چھوڑوں جہاں اس کی عزت کی حفاظت ہو سکے۔ بہرحال شہر میں اس کا ایک دوست رہتا تھا، اس کو اپنے دوست کے گھر لے گیا۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ ماجد نے کھولا لیکن ولی محمد کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر کہنے لگا یہ کون ہے؟ تمہاری بیوی ہے؟ کہنے لگا چپ کر جاؤ، جب دیکھو تمہیں میری شادی اور میری بیوی کی پڑی رہتی ہے۔ ولی محمد کہنے لگا تمہاری امی اور بہن ہیں گھر؟ کہنے لگا ہاں لیکن سو رہی ہیں، ابھی نہیں اٹھی۔ ولی محمد کہنے لگا اپنی بہن کے کمرے میں اس لڑکی کو لے جاؤ، یہ لڑکی تمہارے پاس میری امانت ہے، اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ کہنے لگا یہ ہے کون؟ کہنے لگا جو بھی ہے، تمہیں جو کہہ رہا ہوں بس اس چیز کا خیال رکھنا، فی الحال میں تم سے زیادہ سوال اور جواب نہیں کر سکتا، میں چند دن تک یہاں آؤں گا اور پھر اس لڑکی کا انتظام کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے، تم کسی کی بہن بیٹی کو بھگا کر تو نہیں لے کر آئے؟ دیکھو اگر ایسا کچھ ہے تو میں اس لڑکی کو یہاں نہیں رکھوں گا۔ ماجد کو شک ہونے لگا، کہنے لگا بہت مصیبت زدہ ہے، میں اس کی جان بچا کر یہاں لایا ہوں، بھگا کر نہیں لایا، زیادہ نہیں بس 2-3 دن کی بات ہے، میں اس کا انتظام کہیں اور کر لوں گا۔ ولی محمد جب حویلی پہنچا تو حاشر بے حد پریشان تھا۔ 4 دن میں اس نے پورے گاؤں کا کونا کونا چھان مارا لیکن زینیہ اس کو کہیں نہیں ملی۔ وہ کہنے لگا یہ خبر دراب شاہ کی حویلی تک نہیں پہنچنی چاہیے کہ اس کی بہن دھوکہ دے کر جا چکی ہے، اگر تو وہ دراب شاہ کی حویلی میں پہنچ گئی تب بھی مناہل مجھے بتا دے گی اور میں پھر اسے اس حویلی میں لے آؤں گا، لیکن اگر وہ اپنے باپ کی حویلی نہیں پہنچی اور اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے تو اس بات کی خبر حویلی میں نہیں جانی چاہیے۔ اندر ہی اندر اب حاشر کی جان نکلی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں وہ کہاں گئی ہے، ہو سکتا ہے بھاگ رہی ہو، کسی کنویں میں نہ گر گئی ہو، مر نہ گئی ہو، یا کسی بدماشوں اور چوروں ڈاکوؤں کے ہاتھ نہ لگ گئی ہو۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا وہ حاشر کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔
حاشر کو یہ فکر تھی کہ حویلی تک یہ خبر پہنچی تو اس کی بہن کی زندگی نہ برباد ہو جائے۔ وہ بے حد پریشان تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ولی محمد کہنے لگا، صاحب جی مجھے تھوڑے دن کی چھٹی چاہیے، مجھے پشاور جانا ہے، میری والدہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ حاشر اس وقت ذہنی طور پر کافی پریشان تھا، کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن کچھ ہی دن میں واپس آ جانا۔ ولی محمد کہنے لگا جی صاحب جی میں آ جاؤں گا۔ یہ کہنے کے بعد وہ سیدھا شہر گیا اور اپنے دوست کے گھر سے اس نے زینیہ کو لیا اور پشاور لے گیا، کیونکہ جانتا تھا کہ وہاں پر کسی پولیس اور کسی جاگیردار کا کام نہیں چلتا، وہاں اس کے اپنے لوگ تھے، اپنی برادری تھی۔ لیکن جیسے ہی زینیہ کو اپنے گھر لے کر آیا، اس کی ماں اسے شک بھری نظروں سے دیکھنے لگی، کہنے لگی یہ کس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے؟ ولی محمد کہنے لگا ماں یہ ایک مجبور لڑکی ہے، اس کو اس وقت مدد کی ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگی جھوٹ مت بول، مجھے پتا ہے تو اس کے ساتھ شادی بنا کر آیا ہے، تو جانتا ہے نا کہ ایسے ہی کسی اجنبی لڑکی کا ہمارے علاقے میں آنا ممکن نہیں ہے، تم اس سے شادی بنایا ہے، سچ سچ بتا۔ ولی محمد کو اس پر تو کوئی بہانہ نہیں سوچا تھا، کہنے لگا شادی نہیں بنا لیکن ہم اس کو بھگا کر لے آیا ہے۔ اس کی ماں کہنے لگی خانہ خراب کا بچہ، تمہیں پتا ہے نا اگر جرگے میں اس بات کی بھنک بھی پڑ گیا تو جرگے والا تجھے چھوڑے گا نہیں۔ کہنے لگا ماں ہم اس لڑکی سے محبت کرتا ہے، تم ہمارا نکاح کروا دو، جرگے کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، تم کہہ دینا تمہارا دور کا رشتہ دار ہے۔ ولی محمد کی بات سن کر اس کی والدہ سوچنے پڑ گئی تھی، لیکن زینیہ پریشان تھی، کہنے لگی ولی محمد میں تم سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگا تم بس چپ رہو، ہمیں پتا ہے کہ تمہارا نکاح ہم سے نہیں ہو سکتا، لیکن ہم مجبور ہیں، جھوٹا نکاح کرنا پڑے گا، لیکن باخدا ہم تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا جب تک ہم حاشر سے تمہیں طلاق نہیں دلوا دیتا۔ ولی محمد کے ساتھ بظاہر اس کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن ولی محمد نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ اب وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس شخص سے زینیہ کی جان کیسے چھڑائے۔ 4-5 دن میں وہیں رکا، اسے اپنی ماں کے گھر چھوڑ کر چلا گیا، کہنے لگا تم یہاں بالکل محفوظ ہو، اب ہم واپس حویلی جاتے ہیں اور تمہارے لیے کچھ کرتا ہوں، تمہاری جان اس شیطان سے چھڑواتا ہوں۔ وہ کہنے لگی تم بہت اچھے انسان ہو ولی محمد۔ تو ولی محمد کہنے لگا جب تک میں واپس نہیں آ جاتا تم میری اماں کو کچھ مت بتانا۔ وہ کہنے لگی نہیں بتاؤں گی۔ وہ واپس حویلی آ گیا۔ حاشر ان دونوں کسی پاگل کتے کی طرح سے زینیہ کو ڈھونڈے جا رہا تھا، کیونکہ اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ دراب شاہ مناہل کو لے کر آ گیا اور کہنے لگا میں اپنی بہن سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن بہن ہوتی تو اس سے ملتا۔ حاشر کہنے لگا کہ ہماری بہن نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں سو رہا تھا جب وہ حویلی سے بھاگ گئی، اس نے کوئی اور پال رکھا تھا، وہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ چکی ہے۔ یہ سننا تھا کہ دراب نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا میری معصوم سی بہن پر الزام لگاتے ہو؟ کہاں ہے میری بہن؟ تم نے اس سے نکاح کیا تھا، مجھے بتاؤ میری بہن کہاں ہے ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ دراب شاہ اور حاشر کی لڑائی بہت زیادہ بڑھ گئی، دونوں ہی دست و گریباں ہو چکے تھے، ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ مناہل رونے چلانے لگی مت لڑو، لیکن جب لڑائی حد سے بڑھ گئی تو گارڈز نے دراب شاہ کے بازو کو پکڑ لیا۔ دراب شاہ کہنے لگا چھوڑوں گا نہیں تمہیں، میری بہن کو کہاں چھپا رکھا ہے؟ مناہل پوچھو اپنے بھائی سے ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ مناہل روتے ہوئے حاشر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کیوں نہیں بتاتے کہ زینیہ کہاں ہے؟ حاشر کہنے لگا بھاگ گئی ہے وہ۔ تو وہ کہنے لگی کہ ویسی نہیں تھی، وہ بہت کم عمر تھی، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم اس سے شادی مت کرو ورنہ میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ بتاؤ حاشر تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ میں جانتی ہوں کہ تم مہندی پر بہت غصے میں تھے، شاید اس نے تمہیں تھپڑ مارا تھا اور تم اس سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ بتاؤ مجھے کہاں ہے زینیہ؟ لیکن وہ کچھ جانتا تو ہی بتاتا۔ دراب کہنے لگا چھوڑو مجھے، میں اس کو جان سے مار ڈالوں گا، اس نے میری بہن کو مار ڈالا ہے۔ حاشر شاہ بھاگ کر حویلی سے باہر نکل گیا۔ مناہل جانتی تھی کہ اس کا بھائی اچھے کردار کا مالک نہیں، اسی لیے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے اور اس کے ساتھ حویلی سے باہر نکل گئی۔ دراب شاہ نے فون پر پولیس کو بلایا، پولیس حویلی کے باہر کھڑی تھی۔ حاشر کو گرفتار کر لیا گیا، اس پر زینیہ کے قتل کا الزام لگا تھا، اسے پھانسی کا حکم ملا۔ 1 مہینے بعد حاشر کو پھانسی ہو گئی تھی۔ اس کے مرنے کے 3 مہینے بعد زینیہ کی عدت ختم ہوئی تو ولی محمد سے اس نے نکاح کر لیا، کیونکہ وہ واپس اپنی حویلی میں جانا نہیں چاہتی تھی۔
ورنہ سب کو پتہ چل جاتا کہ وہ زندہ ہے، اور حاشر کو جو سزا ملی ہے وہ لوگوں کی بد دعاؤں کی وجہ سے ملی تھی، جن لڑکیوں کو اس نے زندگی برباد کی تھی۔ اس کے ماں باپ اسے ابھی بھی بد دعائیں دیتے تھے۔ بہرحال زینیہ ولی محمد کے ساتھ ہی رہنے لگی، کیونکہ اسی نے اسے بچایا تھا، ورنہ اب تک تو وہ حاشر کے ہاتھ لگ چکی ہوتی اور ایک اذیت ناک زندگی گزار رہی ہوتی۔ ولی محمد کے پاس یوں تو نہ دولت تھی اور نہ ہی آسائشیں، لیکن ایک پیار بھرا دل تھا۔ زینیہ نے اس کی محبت میں سب کچھ سیکھ لیا تھا۔ کھانا بھی بناتی تھی، ولی محمد کا بہت خیال رکھتی تھی، وہ بھی اسے بہت پیار سے رکھتا تھا۔ کبھی کبھی اسے کہتا کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم ہمارے ساتھ ہمارے چھوٹے سے گھر میں اتنی خوش کیسے رہ لیتی ہو، یہاں تو ہمارے کمرے میں اے سی بھی نہیں ہے۔ کہنے لگی تمہاری محبت تو ہے نا۔ ولی محمد، عورت عزت اور محبت چاہتی ہے، جب اسے یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ ہر تنگی خود برداشت کر لیتی ہے اور اف بھی نہیں کرتی۔ ہیلو ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کہانی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کس قسم کی کہانی کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو کس قسم کی کہانیاں زیادہ پسند ہیں۔